اچھا، لمبی چوڑی تقریریں تو بہت ہو چکی ہیں، آپ تک پیغام بھی جا چکا اور آپ کے پیغام بھی ہم سن چکے ہیں۔ ایک دو باتیں شاعر مشرق علامہ اقبال کے حوالے سے کہ خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے اور شاعری کیا ہے۔ اپنے استاد محترم حیدر علی شاہ صاحب جن کی وجہ سے اردو کی طرف رجحان بڑھا، چیز چلی اقبالیات کا مطالعہ، اور بعد میں وہ وقت بھی آیا کہ جب ماسٹرز کی کلاسوں کو اقبالیات پڑھانا شروع کی تو حقیقی معنوں میں اقبالیات کی بھی سمجھ آئی۔ تو اپنے استاد کے صرف ایک جملے کو یہاں پہ کوٹ کروں گا، اور وہی جب میں ٹیچنگ کر رہا تھا، پڑھا رہا تھا اقبالیات کے مطالعے کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا قرآن اور حدیث کی صحیح معنوں میں اگر شاعرانہ انداز میں تشریح کی گئی ہے یا کسی نے کی ہے تو وہ علامہ صاحب سے بہتر کسی نے نہیں کی ہے۔ آپ کی تقریروں کی طرف آتا ہوں، اپنے ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس اور طلباء سے مخاطب ہوں۔ ایک بچوں کو تمام کے جو پارٹیسپینٹ تھے 31 یا 32 بنے ہیں، ٹوٹل 35 تھے جس میں 3-4 اسٹوڈنٹ نہیں آ سکے، ان کی محنت پہ کوئی شک نہیں ہے، ان کے اساتذہ پہ انہوں نے انتہائی زیادہ محنت کرائی، ساری چیزیں۔ 2 عنوان تھے آپ کے پاس جو سامنے آپ کے اسٹیج پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک محمد عربی سے وفا کا تھا، وفا یہ محبت، عشق، عقیدت، یہ زبان سے بھی تھا اور سر سے لے کر پا تک بھی۔ اس کی جو سب سے خوبصورت آگے وفا کا جو نمونہ پیش کیا گیا تھا ہمارے ساتھ، وہی اس کا دوسرا موضوع تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ تھی، ہمارے سامنے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ طلبہ نے الفاظ کا چناؤ اچھا کیا ہے، شاعر جو شعر بیان کیے ہیں بہترین کیے ہیں، انداز اچھے تھے۔ کہیں پہ کوئی ایک نئی اصطلاح بھی ایک طالب علم سے سننے کو ملی، شاعر مشرق کلام، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اصطلاح کبھی نہ میرے ذہن میں آئی نہ کہیں پڑھنے کو ملی، لیکن پیاری لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی بیک پہ جائیں تو 1812 میں جرمن شاعر فلاسفر جب گویٹے نے نغمہ محمد کے نام سے ایک تحریر نعت کیا کلام لکھا، تو بہت بعد میں اسرائیل کا ایک شاعر تھا ہائنے، جو کارل مارکس کے زمانے میں آیا، تو ہائنے نے اسے پیغام مغرب قرار دیا تھا کہ یہ مغرب والوں کی طرف سے مشرق والوں کو محبت کا ایک پیغام ہے۔ 1923 میں جا کے جب شاعر مشرق کلام ساتھ میں ایڈ میں کر لوں اس اصطلاح کو، انہوں نے جب پیام مشرق لکھی تو یہ اس کا جواب گیا تھا جو پیام مغرب آیا تھا اس کا۔ لیکن 1923 کے بعد سے تاحال 2023 100 سال گزر رہے ہیں، ہمیں محبت کا پیغام نہیں آیا، بلکہ جو پیغام آیا ہے جو دو ایک الگ تہذیبیں یا الگ چیزیں ہوئی ہیں، وہ بھی میرے دوست اس کو بڑی تفصیل سے بیان کر کے گئے ہیں۔ میرے ساتھ نمل یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی سکالر تھے ڈاکٹر عاطف شبیر صاحب، ہم دونوں نے الگ الگ رزلٹ کمپائل کیا ہے، اپنے طور پہ تقریروں کو ان کو دیکھا ہے۔ عنوان تھا، عنوان کی آگے جو تقریر تھی اس میں مطابقت کتنی تھی، کہیں پہ ہے محمد عربی سے وفا کا عنوان تھا، تو ہمارے کسی طالب علم نے سیرت کو بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، وفا کا تذکرہ اس میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملا۔ ادائیگی تھی، اس میں جو تقریر کے اصول تھے وہ کس حد تک تھے، اور تقریر کے جو اصول طلبہ کو 2 کتابیں ان کے، ایک آغا شورش کشمیری کی لکھی ہوئی کتاب جو امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ ان کی لکھی ہے، ان کی پوری زندگی کو اس میں سمویا ہے۔ ایک تو لازمی پڑھیں کیونکہ اس میں خطابت کے حوالے سے بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، خطابت کے کون سے اصول ہیں اور ایک مقرر کو کن اصولوں پہ چلنا چاہیے۔ بہت ہی مشکل کام تھا، اس میں 3 ہم نے آخر کار بالآخر ارکریزی کے بعد 3 نام سامنے لائے ہیں۔ اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کرنا وہی مشکل ہے جو ہمارے ناظم صاحب نے کہا تھا سب سے مشکل کام ہوتا ہے جج ہی بیٹھنا، تو وہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہی اناؤنس کریں، تو میں نے کہا یہ کام جو ہے نا مشکل ہو جائے گا، تو میں علی کو ہی دعوت دوں گا کہ وہ کائنڈلی اگر آ جائیں اسٹیج پہ تو ان 3 ناموں کا جو ہے اعلان کر دیں۔ جی علی آ جائیں۔ اس میں نام کریں اور اس میں ایک اپنی مہمان خصوصی کو بلا لیں، ان کو 1 2 3 تقسیم۔
پہلے تیسرے نمبر پہ کر دیں. پہلے ہم نے دینی ہے سرٹیفکیٹس پہلے دے دیں. ٹھیک ہے ان کو اناؤنس کر دیں ایک ایک عالم کو بنا کے ایک ایک مہمان کو وہ دے دیں. اس کے بعد جو ہے تیسرے نمبر والے کو دیں پہلے دینا ہے پھر دوسرے کو پھر ناظم صاحب سے یہ دلوا دیں.